زاہد خان صاحب، جو اعتراضات اٹھائے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے، وہ اعتراضات بجا ہیں کہ انہوں نے آپ سے مشاورت نہیں کی، یہ بالکل ایٹ دی 11th آور نئی قانون سازی لے کر آ گئے. یہ سارے اعتراضات ٹھیک ہیں، لیکن بذات خود قانون تو ٹھیک تھا نا. اب تو ثابت ہو گیا کل شام کو کہ قانون ٹھیک تھا. میرے پاس سب سے بات ہوتی ہے قانون سازی کی، اچھی بات ہے، لیکن قانون سازی ایسے نہیں ہوتی ہے کہ جب آپ کے مقصد کی بات ہو تو آپ کہے کہ یہ کرنا چاہیے، جب آپ کے مقصد کی بات نہ ہو. یہ الیکشن جو ہمارے پروسیس ہے وہ سارا اوور آل اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو 2018 کے آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا کہتے کہ جس طرح کا دھاندلی 2018 کے الیکشن میں شاید سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلو جی فرمائیں. ہیلو ہوگا کہ جب 2018 کے الیکشن ہوا تو ہماری اور مولانا عبد الرحمان صاحب کا یہ استدلال تھا کہ ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ اسمبلی اب وہ اسمبلیز کو نہیں مانتے. لیکن چونکہ پیپل پارٹی نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جنگ لڑیں گے اور ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، اور پھر مسلم لیگ نون نے اس کو سپورٹ کیا، چونکہ دو بڑی پارٹیوں نے سپورٹ کیا، پھر ہم نے بھی سپورٹ کیا، ہم بھی چلے گئے. اب وہ کمیٹی بن گئی. کون سی کمیٹی؟ کہ وہ یہ بتا دے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے، جو اعتراضات ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. پرویز خٹک اس کا سربراہ بن گیا. آپ مجھے بتا دیں کہ وہ آج تک اس کمیٹی کا دوبارہ میٹنگ ہی نہیں ہوا ہے کہ جی اس کو دیکھیں. خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ آتے نہیں میٹنگ. پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں، انہوں نے خود بتایا، انہوں نے کہا میں میٹنگز کرتا رہا شروع میں، یہ آتے ہی نہیں تھے اس میں. یار غلط بات کہہ رہے خٹک. یہ بتا دے کہ خٹک صاحب اگر یہ کہتے تو یہ تو آپ کے سارے میڈیا کو بتانا چاہیے تھا. یہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے. لیکن وہ وقت تو گزر گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اوپن ہینڈ کا جو شو آف ہینڈ کی بات کرتے. اب مجھے بتا دے کہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس کے ووٹ آئے تو اس وقت ان کو کیوں یاد نہیں آیا؟ اس نے اپنے دیکھیں یہ کرتے یا نہیں کرتے، ان کے اپنے ایم پی ایس 2018 میں ان کی بگڑے تھے نا، جن کو نکال دیا تھا. تو پھر اس وقت تو ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے تھا، اور اس وقت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے تھے. اس وقت کمیٹی بتاتے کہ چلو شواپ ہینڈ ہم سینٹ کا کراتے ہیں، لیکن بقایا کی بھی تو آپ کا سارا الیکشن اوور آل دیکھنا بھی ہوگا نا. یہ ایک چیز سے تو نہیں ہو سکے گا. اب مجھے آپ بتا دیں کرپشن کی بات ہوتی ہے. آپ کراچی کے سندھ کے ایک ان کا اپنا بندہ کہہ رہا تھا کہ 30 کروڑ روپے جو ابلو صاحب ہے کہ کون صاحب ہے کہ 30 کروڑ روپے پہ 35 کروڑ لیاقت جتوئی صاحب نے کہا تھا. 35 کروڑ ہاں لیاقت جتوئی صاحب نے کہا تھا ان کے بندہ ہے کہ 35 کروڑ روپے لیے گئے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ وہ تو کامیاب ہو گیا پی ٹی آئی سے، تو وہ 35 کروڑ روپے کون لے کے گیا، کس نے لے لیے ہے؟ پھر آپ بلوچستان میں دیکھیں جو دوسرا بندہ تھا جس کے 70 کروڑ روپے ان کے اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے، اور عمران خان خود کہہ رہا تھا کہ 70 کروڑ روپے وہ بندہ ادھر لے کے پھر رہا ہے. وہ بندہ اس نے اپنے بندے کو ٹکٹ دیا، اس کو وڈرا کیا، اس کو آزاد گڑا کروا دیا، پھر اس کے اپنے بندے کے بدلے اس کو جو جتوا دیا جو 70 کروڑ روپے والا تھا، اور وہ آگے پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوا. تو مجھے بتا دے کہ یہ کیا قوم کے ساتھ کیا دھاندلی کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو خود کرپشن کی بات کرتے، دوسری طرف اسی کرپشن میں خود سارے رنگے ہوئے ہیں. تو پھر ان چیزوں سے بات دیکھیں قوم نہیں مانتے ہیں. مجھے ایک بات دیکھیں، اگر آپ واقعی رجسٹریشن چاہتے، آپ واقعی ایک ٹرانسپیرنٹ وہ چاہتے ہیں کہ جی اس ملک میں کرپشن نہ ہو، تو پھر جو آپ کے اپنے لوگ اعتراض کر رہے تھے، یا تو وہ آپ کے لوگ غلط کر رہے تھے ان کو نکال دیتے، یا جن لوگوں کو آپ نے سینیٹر بنا دیا وہ غلط ہے، اور وہ کرپشن کا پیسہ پھر اندلیب صاحب آپ لوگوں نے لیا ہوگا. اندلیب صاحب ہمیں یہ باتیں حفظ ہو گئی ہیں عمران خان صاحب کی، حفظ باتیں کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم لے کر آؤں گا، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا نظام دیں گے، فلاں کریں گے. ابھی پرائم منسٹر نے لاسٹلی جب قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے جس دن اعتماد کا ووٹ لیا، اس دن پھر انہوں نے قوم سے یہی وعدے کیے. اب 2.5 سال سے آپ کی حکومت ہے اور باقی 2.5 سال رہ گئے ہیں، تو وہ کب آپ ریفارمز پیکج لے کر آئیں گے الیکٹرل ریفارمز کا؟ میں ایک فیکچولی کریکٹ کر دوں کہ جب سرور صاحب کا الیکشن ہوا تھا ہم اپوزیشن میں تھے، اور جو نون لیگ نے الیکٹرل ریفارمز کمیٹی بنائی تھی، ہم نے سارے یہ ریفارمز اس میں ڈالے تھے. اسحاق ڈار نے اٹھ کے ان کو نکال کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا. تو یہ فیکٹ ہے. ہم ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں ہماری کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم جا کے 5 سال پہلے کہیں کہ جی جمہوریت مر جائے گی اگر شو آف ہینڈز نہ ہوا، اور پھر آ کے کہیں کہ جمہوریت مر جائے گی اگر شو آف ہینڈز ہوا. یہ ہماری انکنسسٹنسیز نہیں ہیں. جہاں تک یہ ریفارمز کا تعلق ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں،
الیکٹرانک ووٹنگ از دی اونلی سولوشن. دیکھیں نا امریکہ میں, انڈیا میں, امریکہ میں کتنا شور مچایا اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو وہاں کورٹس نے کہا کہ بھائی ہو ہی نہیں سکتی بیکاز اٹس الیکٹرانک ووٹنگ. اگر ہوئی ہوتی تو پتہ لگ جاتا, کوئی بندوں نے ٹھپے تو نہیں لگائے نا. صحیح. تو وہ اس کی وجہ سے اب یہاں میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں, اس پہ ریزسٹنس آئے گی کیونکہ انہوں نے ساری عمر ہارس ٹریڈنگ, دھاندلی, اسی سے تو آئے ہیں یہ. ہم نے یہ سارا پیکج جو ہے یہ تیار بھی کیا ہوا ہے, لیکن بات وہی ہے, بات یہ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں جیسے یہ شو آف ہینڈز ہے, یہ 2/3 میجورٹی مانگ, اور جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے فیکٹ الیکٹرل ریفارمز کوئی 2/3 میجورٹی والا کیس آ رہا ہے, یہ اپنا NRO کا پرچہ لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلانے کو کیسز بند کرو, یہ کرو, وہ کرو, پھر ہم سائن کریں گے. تو یہ تو حال ہے. آپ ذرا ایک چھوٹا سا ملاحظہ فرمائیں کہ میاں جاوید لطیف کا بیان دیکھیں, بالکل آپ ذرا چیک کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مریم کو کچھ ہوا, مطلب یہ کہ مریم کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ نیب میں پیش ہوں, سارے نہیں ہے, ان کو جواب دینا چاہیے تھا. وہ تو ہے مریم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم پھر پاکستان کھپے کبھی نہیں کہیں گے, یعنی کہ وہ اصلیت ظاہر کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں وہ ان کے والد نے, دیکھیں اس میں ان کے والد نے, مریم صاحبہ کے والد نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میری بیٹی ملی ہے اور میری بیٹی کو کہا گیا ہے کہ تمہیں سمیش کر دیں گے, اور 4 لوگوں کا انہوں نے نام لیا ہے. میں اب ایک پرائم منسٹر صاحب ہیں, باقی ہمارے 3 معتبر ادارے کے لوگ ہیں. اب جب بات یہ ہے, یہ بات ہے نا کہ ان کا ایک مسئلہ ہے, ساری اپوزیشن, ہم اپوزیشن میں رہے ہیں, میرا خیال ہے پل ایویڈنس چنگا بڑا چھوٹا جو بھی ہے ہم لے کے ہر عدالت میں, ایک عدالت سے ٹکرائے کے دوسری, یہ آ کے صرف بیان دیتے ہیں جی ہمیں یہ ہوا ہے. بھائی کل بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو فون کالز ریسیو ہوئی ہیں, تو خاقان عباسی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے لوگوں کو فون کالز ریسیو ہوئی ہیں, میسیجز ریسیو ہوئے ہیں, جی ووٹ ادھر دینا وہ دینا ہے, آپ لے کے الیکشن کمیشن میں جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.